اس میں کوئی شک نہیں کہ ایمان نام ہے حضور کی محبت کا۔ محبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایمان کی جان ہے، اور یہ دین اسلام کا بہت بڑا انعام ہے کہ وہ کہتا ہے کہ حضور سے پیار کرو، اس لیے کہ جب نبی پاک سے محبت ہو جاتی ہے تو زندگی ویسے ہی آسان ہو جاتی ہے۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی اب وہ آگ لگائی ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ انسان کے لیے زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ پتہ ہی نہیں چلتا کمانڈر ان چیف کون ہے۔ اللہ آپ کو سلامت، ٹھیک ہو گیا جی، اب آنے دیں دوستوں کو، بیٹھ جائیں جی، آپ لوگ آگے نہ ہو پیارے بیٹے، بیٹھ جاؤ جہاں جگہ نہیں، آپ اس طرح بھاگے دوڑے تو نانا، محفل میں آئیں، اس کا ادب کا خیال کریں، آپ تشریف رکھیں، بس بیٹھ جائیں جہاں جگہ مل رہی ہے۔ جو دوڑ کے آ رہے ہیں یہ اطمینان سے آئیں گے تو باوقار لگیں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، برکت دے، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو برکات دے۔ اوہو یہ اتنا مجمع کنٹرول نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں، وہ انجی ہوتا ہے ہر روز تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ بس جی بیٹھ جائیں، اب تشریف رکھ، جلدی سے بیٹھ جائیں جی، آپ جو کھڑے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں، ایک سیکنڈ سے پہلے بیٹھ جائیں، فٹافٹ فٹافٹ، فیصلہ کرنے میں اتنی دیر، لو جی ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ توجہ، بولے نہیں جی، اب بولنا سوء ادب ہے، بولے نہیں، بڑی مہربانی، اطمینان سے بات سنیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی جو محبت ہے نا، وہ انسان کے لیے زندگی کو آسان کر دیتی ہے۔ حضور سے پیار ہوتا ہے نا تو بندہ نفرت کرنی ویسے ہی چھوڑ دیتا ہے۔ حضور سے پیار کرتا ہے، ہرس ہوس لالچ ویسے ہی نکل جاتا ہے۔ جب حضور سے محبت ہو جاتی ہے، نماز پڑھنا، درگزر کرنا، درود شریف پڑھنا، قرآن پاک پڑھنا، دین کی خدمت کرنا، حتیٰ کہ جان دینا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی محبت انسان کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دیتی، الجھنے نہیں دیتی، تازہ دم رکھتا ہے حضور کا پیار۔ شرط یہ ہے کہ محبت صحیح ہو، اصلی ہو، باطن میں ہو۔ یہ آپ کے ذہن کے اندر کبھی بھی کسی بدبو کو نہیں آنے دے گی، طبیعت کو تازہ دم رکھے گی، سکون میں رہیں گے۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام کی محبت کے کچھ تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو سمجھنا پڑے گا، بالخصوص امت اس وقت جس جگہ پہ کھڑی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اتنی بربریت اور اس جیتے جاگتے دیکھتے ماحول میں کہ جس میں ہر چیز کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، اس میں اس قدر زیادہ اسرائیل کی جارحیت، اس کے جواب میں دو تین تازیانے ہیں وہ سمجھنے والے۔ ایک ہے کہ میں کوئی جذباتی بات کروں گا، آپ اس کی تائید کر دیں گے۔ ایک ہے کہ پہلوؤں پر غور کرنے کا وقت ہے کہ اتنے کٹھن ماحول میں بھی اگر مسلم امہ کے لیڈر بیدار نہیں ہو رہے تو آپ کو پس منظر سمجھنا پڑے گا کہ ہم نے نبی پاک کی محبت کے تقاضوں کو نہیں سمجھا۔ حضور سے محبت ہے نا تو پھر نبی پاک کو تو سادہ طرز زندگی پسند ہے، حضور کو تو پسند نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب نے تو دعا مانگ کے فقیری لی اللہ تعالیٰ سے۔ آپ کو پتہ ہے جب بندہ بہت زیادہ آسانیوں میں چلا جاتا ہے، بہت زیادہ اس کے پاس سہولیات ہو جاتی ہے، اس کا مرنے کو دل نہیں کرتا۔ خود نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب کافر تم پر جھپٹیں گے جس طرح بھوکے لوگ کھانے پر جھپٹتے ہیں۔ حضور کیوں، ہم تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تمہیں دنیا سے محبت ہو جائے گی اور موت تمہیں بری لگے گی۔ اتنے بڑے بڑے بنگلے، عالی شان محلات، کس کا چھوڑ کے مرنے کو جی چاہتا ہے معاذ اللہ۔ نبی پاک کی محبت کا تقاضا سمجھو، ایسا نہیں کہ وہاں دولت آئی نہیں۔ حضور تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے خزانوں کی کنجیاں میرے ہاتھ میں رکھ دی ہیں۔ یہ بہت زیادہ جینے کی ہرس تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہودیوں کا طریقہ بیان کیا۔
کہ وہ کبھی مرنے کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ جینے کی ہرس رکھتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں، طرز زندگی جب تک سادہ نہیں ہوتا اور جب تک یہ دنیا کے جھمیلوں سے کسی کو دولت دے کر پیچھے کر دیا جاتا ہے، کسی کو عہدہ دے کر چپ کرا دیا جاتا ہے، کسی کو اقتدار دے کر چپ کرا دیا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام انہیں ایک بات کی سمجھ آ گئی تھی کہ ہمیں ہمارے رب نے کہا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے محبوب آپ ان سے فرما دیں اگر رب سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی پیروی کریں، اللہ خود ان سے محبت فرمائے گا۔ جب رب بھی ان کا ہو جائے گا، جب رب بھی ان کا کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم، یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ لوح و قلم تیرے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ لوح و قلم، قلم لکھتی ہے نا تقدیریں، مقدر فیصلے، تو لوح و قلم تیرے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر رب کریم تیرے اوپر فضل کرے گا، اور وہ جن فیصلوں کی امت کو دیانت سے چاہت ہے اللہ اپنے فضل سے وہ فیصلے فرمائے گا۔ جب تک زندگی حضور کی غلامی کی طرف نہیں جاتی وہ اللہ تعالیٰ کی تائید نہیں پاتی۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رومیوں نے قید کر لیا تھا، اور جب رومی آپ کو قید کر رہے تھے، پکڑ رہے تھے، جنگ میں کچھ موڑ ایسا آ گیا کہ بظاہر مسلمانوں کے قدم پیچھے ہٹ رہے تھے، تو 1000 آدمی نے، 100 آدمی نے مل کے آپ کے گرد گھیرا ڈالا اور بڑی مشکل سے آپ کو گرفتار کیا۔ جب بادشاہ کے سامنے لے گئے نا تو بادشاہ سے اس کا سپہ سالار کہنے لگا کہ بندہ ضائع کرنے والا نہیں، یہ بات سمجھیں آپ، ہماری طبیعت کے مطابق جو بندہ پورا نہیں اترتا ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر آپ کو مخالف صف میں بندہ کام کا نظر آئے تو آپ غور فرمائیں کہ یہ ہمارے قافلہ محبت میں کیسے شامل ہو سکتا ہے، اس کے لیے جد و جہد کریں تاکہ اس سے کام لیا جا سکے۔ اس نے کہا، روم کے بادشاہ نے، بندہ ضائع کرنے والا نہیں، وزیر نے کہا بادشاہ سے، اس نے کہا کیا کریں، کچھ ایسا کریں کہ یہ معاذ اللہ ہمارے دین میں آ جائے۔ اور قرآن مجید نے واضح کہہ دیا ہے کہ یہودی اور عیسائی تم سے راضی نہیں ہو سکتے حتی تتبع ملتہم، جب تک کہ تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو، ان کو کسی طریقے سے معاذ اللہ عیسائی بنایا جائے۔ تو بادشاہ کہنے لگا 2-3 چیزیں ہیں جس سے کوئی بندہ بھی خریدا جا سکتا ہے، کر لیتے ہیں بات۔ اس نے سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن حذافہ سے کہا کہ جتنے پیسے آپ کہیں گے آپ کو ملیں گے، آپ اس دین میں آ جائیں معاذ اللہ۔ تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ نا، کچھ لوگ بڑے سیانے ہوتے ہیں، بردبار ہوتے ہیں، بعض باتوں پر غصہ نہیں کرتے، ہنستے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ ہنس پڑے، فرمانے لگے تجھے کس نے بادشاہ بنایا، تو بڑا بیوقوف آدمی ہے۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ فرمانے لگے نادان، میں تو تلوار لے کے میدان میں آیا ہوں، مجھے دولت کمانی ہوتی میں تجارت کرتا، میں تجارت نہیں کر رہا، میں تو شہادت کے لیے نکلا ہوا ہوں، اور تو مجھے کہہ رہا ہے پیسے لے لے، کو عقل کی بات کر۔ اس نے دوسری بات کی، اس نے کہا کہ میں بادشاہ ہوں، میرے نیچے جتنے بھی عہدے ہیں، وزیر، مشیر، وزیر خزانہ، جو آپ عہدہ کہیں گے آپ کو دے دیا جائے گا، آپ اس طرف آ جائیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ کہنے لگے پھر کہتا ہوں تو بڑا نادان ہے۔ فرمانے لگے میں حضور کا صحابی ہوں، اور صحابی ہونے سے بڑا عہدہ دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں۔ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ کہا تو مجھے لالچ دے رہا ہے۔ اب انہوں نے ایک نئی چال چلی، وزیر کہنے لگا کہ میں ایک اور طرح سے معاذ اللہ کوشش کرتا ہوں پگھلا دینے کی۔ آپ اندر کمرے میں قید تھے تو وہاں ایک خاتون کو بنا سنوار کر بھیج دیا گیا۔ دوستو یاد رکھنا، تگڑا اور مضبوط جوان پتہ کون ہوتا ہے؟ جس کی نظریں پوری طرح اس کے کنٹرول میں ہوں، یہ علامت جوانی ہے۔ جس آدمی کا
पूरी तरह। दो लोग दुनिया में कभी कोई कारनामा सर अंजाम नहीं दे सकते, एक जो हराम खाता हो, एक जिसकी नजर नापाक हो। मोहम्मद बिन कासिम जब यहां आए थे ना, तो एक दिन बड़े परेशान थे, तो एक बुजुर्ग कहने लगे आप क्यों परेशान हैं? कहने लगे राजा दहर से मुकाबला है और हमारी फौज तो सिंध के रास्ते भी नहीं जानती, जुबान भी नहीं जानती, लड़ेंगे कैसे? 2-4 दिन के बाद उन बुजुर्गों की दोबारा मोहम्मद बिन कासिम से मुलाकात हुई तो बड़े खुश थे। कहा आप क्यों खुश हैं? कहने लगे वो मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, मैंने तहकीक कर ली। कहा क्यों? कहने लगे नज़र का गंदा है, और जो नज़र के गंदे होते हैं वो मैदानों में ठहरा नहीं करते। मैदान के लिए निकलने के लिए पाक जवानी की ज़रूरत होती, ततहीर मिजाज होना ज़रूरी होता है, पाकीज़ा अफकार और सच्ची और सुच्ची सुथरी सोचों का होना ज़रूरी होता है। इसलिए फरमाया कि मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। हज़रत अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफ़ा कमरे में थे, तो वज़ीर की बेटी अंदर सजी संवरी पहुंच गई। जैसे ही आपने इस कुफ्र की चाल को देखा तो तयम्मुम करके नफल शुरू किए। वो सारी रात बैठी रही, रब का बंदा सारी रात इबादत करता रहा। इबादत बड़ा सहारा है, मुसल्ला बड़ा सहारा है अल्लाह के बंदों। सुबह दरवाज़ा खोला, वज़ीर ने अपनी बच्ची से पूछना चाहता था रिज़ल्ट क्या निकला, तो कहने लगी पीछे हट जा, अब तेरा मेरा ताल्लुक कोई नहीं, मैंने नबी पाक का कलमा पढ़ लिया। उसने कहा मैंने भी ज़माना देखा है, पर ये क्या लोग हैं, कस्तूरी के बने हुए, संदल से धुले हुए, कि मैं सारी रात कमरे में रही और 100 और 1000 आदमी जिस जवान का मुकाबला ना कर सके, इतना ताकतवर जवान कमरे में रहा और उसने नजर उठा के ना देखा। ओ कच्चा रंग ललारी वाला जेड़ा चढ़दा ते लैंदा रहिंदा है, ए इश्क तेरे दा रंग मुहम्मद चढ़िया फेर नहीं लैंदा। मैं कहा एक दफा नजर उठा के नहीं देखा, कमाल हो गई। इतने बड़े लोग, इतनी बड़ी सआदत मंदी, फिरोज बख्ती, मामला फहमी हद हो गई। अल्लाह अकबर। दोस्तों, बादशाह जब पूरी तरह हार गया ना, उसने कहा मार दो। तेल गरम किया एक कढ़ाई में, और जब आपको उसमें डालने लगे तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। बादशाह का ख्याल हुआ शायद नरम हो गए हैं। कहने लगा रोए क्यों? फरमाने लगे सोचता हूँ जान ही एक है,